أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. آکسیجن قدرت کا ایک نادر و نایاب عنصر ہے اور جانداروں کے سانس لینے کی بنیادی اکائی ہے. جاندار کے سانس لینے کے عمل کو صبح سے جوڑا گیا ہے. سورج کی روشنی اور گرمی سے پودوں میں فوٹو سنتھسس کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. اس لیے چونکہ سورج کی روشنی سے اس کی پیدائش اور حرکت کا تعلق ہے اور جسم میں جگر ہی صفرا اور گرمی کا مسکن ہے. جگر میں گرمی موجود ہے تو آکسیجن بھی اندر جذب ہوتی ہے. جگر انسانی جسم کا مرکز ہے. اگر جگر میں گرمی نہ ہو تو دماغ میں تری اور دل میں خشکی پیدا نہیں ہو سکتی. ہم غذا کے بغیر تو چند دن زندہ رہ سکتے ہیں لیکن سانس کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اغذیات کے پیدا کرنے کے عمل میں آکسیجن کا بہت اہم کردار ہے. آکسیجن انسانی جسم میں غذا سے توانائی پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے. زندگی کے لیے آکسیجن سب سے اہم ہے اور زمین پر ہر جگہ موجود ہے. سانس لینے کا عمل جاندار کے جسم میں توانائی پیدا کرنے کا عمل اور مختلف چیزوں کے گڑنے سڑنے کا عمل آکسیجن کے بغیر ناممکن ہے. ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کر پانی بناتی ہے. یہ عمل بادلوں میں کڑک اور چمک کے ساتھ ہوتا ہے. اسی گرج اور چمک کے دوران نائٹروجن گیس سے نائٹریٹ بنتے ہیں. یہ خود نہیں جلتی لیکن جلتی ہوئی چیزوں کو اور بڑھا دیتی ہے. 2 مخالف خصوصیات والی گیسیں جب باہم ملتی ہیں تو پانی پیدا ہوتا ہے. یہ پانی خود جلنے کے عمل سے پیدا ہوتا ہے لیکن جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ 2 گیسوں کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے لیکن خود مائع ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بہترین سولونٹ ہے. زندگی میں اس کا کوئی کردار نہیں لیکن نباتات ہوں یا حیوانات ان کی غذائی ضروریات پوری کرنے اور فضلات کے اخراج میں کیریئر کا کام کرتا ہے اور کرۂ ارض پر ہر قسم کی زندگی اس کے دم سے قائم ہے. دنیا کی ہر چیز سردی سے سکڑتی ہے لیکن پانی نے -4 ڈگری سینٹی گریڈ پر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے برف پانی پر تیرنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے جب سردیوں میں جھیلیں دریاؤں اور سمندر ٹھنڈک سے جم جاتے ہیں تو اس پانی میں آبی حیات زندہ رہتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ تیسری گیس ہے جو زندہ جسموں میں روح کا کردار ادا کرتی ہے. اس کا جسم میں مقام دل ہے. کاربن چونکہ مٹی میں پایا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق خشکی سے ہے. کاربن اس مٹی کا واحد مادہ ہے جس نے آسمانی روحانی گیسوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر روح حیوانی کو ایک عارضی اور ٹھہرائی ہوئی معیار کے لیے پیدا کیا. کاربن آکسیجن کی موجودگی میں جل کر روح حیوانی پیدا کرتی ہے اور رد عمل کے طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس حیوانی جسم سے خارج ہوتی ہے. پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو سانس میں جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں. انسان اس کے الٹ آکسیجن کو سانس کے ذریعے جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں. یہی کاربن ڈائی آکسائڈ پانی کی ہائیڈروجن سے مل کر پودوں میں غذا کو پیدا کرتی ہے جو پودوں کے علاوہ حیوانات اور انسانوں کے کام آتی ہے. لہذا زمین پر جانداروں کو زندہ رکھنے کے لیے اس مردہ مٹی کی کاربن کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور مادے کو حاصل نہیں. کاربن کے بہت سے روپ ہیں. یہ کرۂ ارض کی سب سے سخت شے ہیرا بھی ہے
جو ہر چیز سے مہنگا ہے، جس سے پتھر اور شیشہ کاٹا اور تراشا جاتا ہے، اور قرہ ارض کی سب سے سستی اور نرم چیز کوئلہ اور راکھ بھی ہے۔ انسانی ایندھن ہائیڈرو کاربن کی شکل میں غذا اور روح حیوانی پیدا کرنے کی بنیادی اکائی ہے۔ کاربن دنیا کا واحد عنصر ہے جس کے ویلنس شیل میں 4 الیکٹران ہوتے ہیں۔ یہ کبھی -4 اور کبھی +4 کے طور پر کیمیائی تعامل کرتی ہے۔ اس کی اسی خصوصیت کی بنا پر آرگینک کیمسٹری وجود میں آئی اور یہ زمین کا اثردار عنصر ہے۔ اس سے پہلے 3 گیسوں کا مختصر ذکر کیا گیا ہے: نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اس سے پہلے 3 گیسوں کا مختصر ذکر کیا گیا ہے: ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تینوں روحانی مادے ہیں، ان کے اپنے اپنے مقام ہیں، لہذا ہائیڈروجن دماغ کی روح ہے اور الکلائن خصوصیات یعنی طری کی حامل گیس ہے۔ آکسیجن جگر کی روح ہے اور یہ سالٹیج خصوصیات کی حامل گیس ہے، حرارت رکھتی ہے اور زندہ جسموں میں تمام چکنائیاں اس کے دم قدم سے اپنے افعال انجام دیتی ہیں، کبھی توانائی کو خارج کرتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر کبھی توانائی کو خارج کرتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ دل کی روح ہے۔ ہائیڈروجن کاربن آکسیجن کے شعلہ سے جل کر اپنے افعال ادا کرتی ہیں جو بوقت ضرورت اور ہر دم انسان کے کام آتی ہے، لیکن نائٹروجن ان تینوں کی مخالف ہے، نہ خود جلتی ہے، نہ اوروں کو جلاتی ہے اور نہ کسی کے ساتھ مل کر جلتی ہے، بلکہ جلتی ہوئی چیزوں کو بجھا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے تیل اور ربڑ کی آگ کو بجھانے کے لیے ہمیشہ نائٹروجن ہی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے جس نے نائٹروجن جیسی ٹھنڈی گیس کو پیدا کیا جو آگ یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو پانی میں تبدیل کرتی ہے۔ وہ پانی جو جلتی آگ کو بجھا دیتا ہے خود بھی آگ کا ایک بحروپ ہے۔ اسے سمجھیں، نائٹروجن گیس ہائیڈروجن اور آکسیجن کی گرمی کو جذب کر لیتی ہے اور دونوں گیسیں ٹھنڈی ہو کر پانی کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس دوران نائٹروجن جو گرمی جذب کرتی ہے وہ بادلوں میں کڑک کے ذریعے خارج کر دیتی ہے اور نتیجہ میں نائٹریٹ بناتی ہے۔ قابل غور مقام ہے کہ کرہ ہوائی میں 78% نائٹروجن ہونے کے باوجود ہم اپنی فصلوں کو یوریا دیتے ہیں۔ پودے نائٹروجن کو ہوا سے جذب نہیں کر سکتے، اسے پودوں کے قابل استعمال بنانے کے لیے کرہ ہوائی میں کڑک اور زمین میں نائٹروجن فکسن بیکٹیریا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ پہلی ذکر کردہ 3 گیسیں لطافت کی پیکر ہیں، اس لیے روح کا کام کرتی ہیں، لیکن نائٹروجن کثافت کی مظہر ہے، غذا کی کثافت ہے۔ اسی کثافتی مادہ ہونے کی بنا پر دھاتوں کے مرکبات کے ساتھ مل کر حیوانی اجسام پیدا کرتی ہے۔ غذا کی کثافت میں معدنی دھاتوں کے مرکبات اور غیر مرکبات فاسفورس، سلفر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ نائٹروجن گیس ان تمام مادوں کی مدد کر کے انسانی جسم کے مختلف ٹیشوز بنانے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ڈی این اے کا بھی لازمی حصہ ہے۔ ہماری پروٹینی غذا کی بنیادی اکائی ہے۔ ہماری غذا میں 95% اجزاء یہی 4 گیسیں ہیں۔ کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، اسی طرح غذا کا بھی جوڑا ہے، اور ہر جوڑا اپنے مرکز کی موجودگی میں کیمیائی عمل کرتا ہے۔ اس غذائی جوڑے میں ایک کو ہم نشاستہ دار غذا کہتے ہیں اور ایک کو پروٹینی غذا کہتے ہیں۔ نشاستہ دار غذاؤں میں تمام میٹھی اور پھیکی چیزیں الکلائن گروپ میں شامل ہیں۔ ان غذاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور گلوکوز کی مقدار بھی۔
انسانی جسم میں توانائی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نشاستہ دار غذا ہے۔ اس غذا میں صرف 3 عناصر پائے جاتے ہیں، وہ ہیں ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن۔ پانی کے فارمولہ کے ساتھ کاربن جیسے زمینی مادہ کو ملا کر اتنی ذائقہ دار اور پھیکی چیزیں قدرت نے پیدا فرمائیں، جن میں اغذیہ اور پھل شامل ہیں۔ ان تینوں میں ہائیڈروجن گیس سورج میں پائی جاتی ہے، آکسیجن کرۂ ہوائی میں اور کاربن زمین میں۔ اسی لیے خالق کائنات کلام جی میں فرماتا ہے، تمہارے لیے لگائے کام میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اپنے حکم سے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی تخلیق کائنات کے 3 بڑے مادوں سورج، کرۂ ہوائی اور زمین سے 3 عناصر ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن کس طرح مل کر اپنے کیمیائی اعمال سے ذائقہ دار اور بے ذائقہ نشاستہ دار غذائیں اور پھل سبزیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے پھر دہرا دوں، ان 3 عناصر میں سے آکسیجن شعلہ ہے یا حرارت ہے، توانائی کا مرکز ہے، سانس کی بنیادی اکائی ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کا مرکز انسانی جگر ہے۔ ان میں سے ہائیڈروجن سب گیسوں سے زیادہ سردی کھا کر پانی میں تبدیل ہوتی ہے اور گرمی کو جذب کرتی ہے، اسی لیے اس کا مرکز انسانی دماغ ہے۔ اسی کی بدولت انسانی دماغ منفی اور مثبت دونوں سوچنے پر قادر ہے۔ اور بدن میں کاربن سب سے سخت مادہ ہے، اس لیے اس کا مرکز انسانی دل ہے۔ نشاستہ دار غذا ہی جسم میں توانائی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سانس کی آکسیجن سے غذائی تکسید ہوتی ہے۔ اس تکسیدی عمل میں غذا کے ہائیڈرو کاربن آکسیجن کی موجودگی میں توانائی پیدا کرتے ہیں جو جگر میں جمع ہو جاتی ہے۔ غذائی جوڑے میں ہم دوسرے کو تیزابی غذا یا پروٹینی غذا کہتے ہیں۔ ان غذاؤں میں 4 عناصر پائے جاتے ہیں۔ نشاستہ دار غذا کے 3 عناصر کے ساتھ نائٹروجن بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پروٹینی غذا اجسام پیدا کرتی ہے۔ کرۂ ہوائی میں نائٹروجن گیس نے پانی کو جسم دیا اور زمین پر پروٹینی غذا کو پیدا کر کے انسانی اور حیوانی جسم کو پروٹینی غذا سے بنایا گیا۔ یہ انسانی اجسام کو بنانے میں مدد کرتی ہے اور خود خارج ہو جاتی ہے، جیسے پانی کو پیدا کر کے خود پانی میں شامل نہیں ہوئی۔ نائٹروجن گیس اتنی ٹھنڈی ہے کہ جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ جسم میں حرارت پیدا نہیں کرتی بلکہ حرارت کو بجھاتی ہے تاکہ انسانی جسم مضبوط اور پائیدار رہیں۔ اس طرح غذائی مادے کے 4 عناصر میں سے آکسیجن شعلہ ہے اور ہائیڈروجن اس شعلہ سے مل کر توانائی پیدا کرتے ہیں۔ 3 جو ہر لمحہ انسانی جسم میں خرچ ہوتی رہتی ہے، اور غذا کا چوتھا مادہ توانائی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ اگر نائٹروجن بھی حرارت پیدا کرتی تو کبھی پانی پیدا نہ ہوتا اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن تھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، آکسیجن گرم ہے، نائٹروجن سرد ہے، گرمی سردی کا جوڑا ہے۔ نائٹروجن کی اس سردی کی وجہ سے پانی پیدا ہوتا ہے، آکسیجن کی گرمی سے زمین پر خشکی پیدا ہوتی ہے، اس تری اور خشکی سے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ پروٹینی غذا بنانے کے لیے بنیادی کردار امینو ایسڈز ادا کرتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 20 ہے۔ دنیا میں جتنے بھی قسم کے گوشت ہیں، خواہ وہ پرندے ہوں یا درندے، چرندے ہوں یا انسان، تمام زندہ چیزوں کا گوشت انہی 20 قسم کے امینو ایسڈ سے بنا ہے۔ ترتیب بدل جاتی ہے، بنیادی امینو ایسڈز وہی رہتے ہیں۔ یہ عام ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، کرۂ ہوائی میں 78% پائی جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ انسانی جسم میں 95% یہی 4 عناصر پائے جاتے ہیں، جن میں سے 3
عناصر ارواح پیدا کرتے ہیں اور ایک عنصر نائٹروجن جسم پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، یہی حقیقت ہے اور یہی نظر آئے گی۔ السلام علیکم۔